اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ آل عمران کی چند آیتوں کو ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، اور آگے ارشاد ربانی ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يُبْخِلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، اور ہرگز نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی اپنے فضل سے، کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے اس طرح نہ سمجھے وہ لوگ جو بخل کر رہے ہیں اس مال کے ساتھ جو اللہ نے انہیں دیا اپنے فضل سے، یہ کہ ان کے لیے یہ خیر ہے۔ ظاہر بات ہے جب جنگ احد کی تیاری ہو رہی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہوگا لوگوں سے، لاؤ بھائی کچھ رقم یا پیسے جمع کرو یہاں، تاکہ مال اسباب جمع کریں، تاکہ اسباب جنگ فراہم کیے جا سکیں۔ اب ان لوگوں میں سے جو غنی تھے انہوں نے دیے، اب جو ان میں سے بخل تھے تو اس آیت میں اشارہ ان کی طرف ہو رہا ہے کہ اگر انہوں نے بخل کر کے اپنے مال کو بچا لیا تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ بہت برا ہے ان کے حق میں۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یوم القیامہ، تو پہنائے جائیں گے اس مال کا ان کو جس میں انہوں نے بخل کیا تھا قیامت کے دن۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے جن لوگوں نے بخل کیا تو اسی مال کو توق بنا کر ان کی گردنوں میں پہنائے جائیں گے قیامت والے دن، ان لوگوں کو جنہوں نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کیا تھا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے میراث ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اس آیت میں رب العزت بتا رہے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی وراثت بالآخر اللہ ہی کے لیے ہے، مطلب یہ کہ یہ تمہارے پاس ہے، وہ میرے پاس ہے، سب کچھ یہیں رہ جائے گا اور اللہ ہی کے لیے رہ جائے گا، ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بعد کسی اور کا، اس کے بعد کسی اور کا، پھر یہ مال و اسباب ہاتھوں میں بدلتے رہیں گے، کبھی کسی کے کبھی کسی کے، پھر بالآخر یہ ساری میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بالکل باخبر ہے، اسے ہر لمحے کی، ہر وقت کی خبر ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے، اس آیت کے بعد غزوہ احد کے حوالے سے جو رکوع چل رہے تھے اس میں حالات اور واقعات کا تمام ذکر کیا گیا تھا، کیا کیا اسباب ہوئے، کیا حالات ہوئے، کیا وجوہات ہوئی، تو یہ تمام باتیں ان رکوع میں مکمل ہو گئیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، بے شک اللہ نے سنی ان کی بات جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے اللہ نے سن لی ہے بات و قول ان لوگوں کا جو وہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ ان میں منافقین بھی شامل ہیں اور یہودی بھی شامل ہے، کیونکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے تو لہٰذا قرض حسنہ دو، تو اس بات کے مطابق ان لوگوں نے کہا کہ اللہ غریب ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، ہم غنی ہیں، ہمارے پاس دولت ہے۔ پھر رب العزت غصے میں ارشاد فرماتے ہیں سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اب ہم لکھ رکھیں گے ان کے کہے کو اور ان کے انبیاء کے ناحق قتل کرنے کو۔ اس آیت میں پروردگار واضح طور پہ بتا رہے ہیں بہت غصے و جلال میں جو اس قسم کی اللہ پہ وہ بات کر رہے ہیں، قرض حسنہ کے متعلق کہا گیا تو انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے متعلق بات کہی، تو پھر اللہ تعالیٰ
کیا فرماتے ہیں کہ ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا. تو اس آیت میں بڑے غصہ ہے کہ ہم لکھ لیں گے. اس جملے میں بہت غصہ و جلال کے ساتھ رب العزت نے فرمایا ہے. فوراً تو نہیں رب العزت پکڑتے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان کو اپنے اس قول کی پوری سزا دی جائے گی، اور ہر بات کی سزا دی جائے گی. بلکہ یہی نہیں، وہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے رہے، اس بات کی بھی ان کو پوری سزا دی جائے گی. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے چکو عذاب آگ کا. اس آیت میں رب العزت بتا رہے ہیں کہ ان کو جب سزا دی جائے گی تو پھر کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ، کہ اب ہم پھر کہیں گے ان کو کہ چکو مزہ جلا دینے والی سلگتی ہوئی آگ کا، اس سبب سے جو کچھ تم اپنے کلمات بولتے تھے رب العزت کے حوالے سے، اور کفر کرتے تھے، مکر کرتے تھے اور نافرمانیوں کی. اب تم سزا بھگتو، کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا، تمہیں صرف اور صرف اپنی سزا بھگتنی ہے. یہ سورہ آل عمران ہے، جس کے بھی ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا. انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے. پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.